بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں، ہن سنو گالو کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں۔ کیسا بے نیاز ہے، لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا میرا بیٹا کوئی نہیں۔ پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے۔ ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ اپنے دیکھنے کہاں کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے۔ یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ ابتدا سے بھی فاق ہے، انتہا سے بھی فاق ہے۔ الصمد سب محتاجو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے، لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا میرا بیٹا کوئی نہیں۔ انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے۔ ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ اپنے دیکھنے کہاں کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا
اسقوہم پانی پلاؤ. تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے. تسنیم یہ دیکھا اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی. اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے, اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی. جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں. پھر اللہ کہے گا فکہوہم, پھل کھلاؤ. یہی ہوتا ہے نا, کھانا آتا ہے, پانی آتا ہے, پھر میٹھا آتا ہے. تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نا مرادندیاں فرنیاں, اچھے ٹھڈ ہو جائے گا توڑا. اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگا. مولوی ہوئے تو ہو ہی بڑا لگا. اللہ کہے گا پھل کھلاؤ. تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون, جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل, کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے, پھل تو یہ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں, شاہی دربار ہے, شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں, ان کو شاہی لباس پہناؤ. تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے. ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا. تو کہیں گے جنت دے لباس ان ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں. پھر اللہ کہے گا طیبوہم, اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے, خوشبو ہونی چاہیے. ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی. تو ایک ہوا چلے گی, اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ. وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی, اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکتی جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائی. اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا, پی بھی لیا, پھل بھی کھا لیے, کپڑے بھی پہن لیے, خوشبو بھی لگا لے. کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں, میرے وعدے پورے ہو گئے. کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے. کہ نہیں, ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ. اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات. یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے, تو نے دوزخ سے بچا لیا, تو نے جنت میں پہنچا دیا, اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی, باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو, آواز آئے گی اب بندوں کو نہیں, یا رضوان, جنت کا جی ایم سی او مولوی احتشام صاحب سی او فاؤنڈیشن ہے, تو جنت کا سی او, جنت کا جی ایم, اللہ کہے گا یا رضوان, اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری, میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے. دوزخ کا سب سے بڑا عذاب, آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے. انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون, اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی. ثم انہم لصال الجحیم, پھر وہ جائیں گے آگ میں. آگ چھوٹا عذاب ہے, اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے. تو پردے اٹھیں گے, آنکھیں پھٹ جائیں گی. آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی. دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا, او ٹھٹھے بیان بے ہوش اٹھے, یا اللہ اگا تو نہیں منگتا میں, میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا, وہ اس کا محبوب ہے, وہ اس کا حبیب ہے, وہ محمد ہے, وہ احمد ہے, وہ ماہی ہے, وہ حاشر ہے, وہ عاقب ہے, وہ فاتح ہے, وہ خاتم ہے, وہ ابو القاسم ہے, وہ طٰہٰ ہے, وہ یاسین ہے, وہ شاہد ہے, وہ مبشر ہے, وہ نذیر ہے, وہ داعی اللہ ہے, وہ سراج منیر ہے, وہ عزیز ہے, وہ حریص ہے, وہ رؤوف ہے, وہ رحیم ہے, وہ مزمل ہے, وہ مدثر ہے, وہ خاتم الانبیاء ہے,
وہ خاتم المرسلین ہے، کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام. یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسی نہیں کیتا. آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. تو تھوڑی دیر تصور تو کرو، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گی. ریاض کیا حال، یوسف کیا حال، عثمان کیا حال، وحید کیا حال، نام لے کر. اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے. یہ بکواس ہے. نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت. دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھی. 18 سال. جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالو. کہنے لگے وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے. وہ توبہ توبہ توبہ. وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے. یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو. فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے. تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہ رب مجھے آپ کے رب کی قسم. کیا محبت ہے اس میں. یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں چکائیں گے مردود ہیں. وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے. ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب. بلال
غلام کا بیٹا حبشی کا بیٹا دادے دا نا اج تک مینو کسی کتاب وچ نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا مینو نہیں ملیا، ادھے تے دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا، اور میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن، بلال اٹھو، آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو۔ تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس کا۔ تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، محمد مصطفیٰ۔ ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں، میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا۔ یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا، یہ ہوا اللہ کی، یہ پتھر اللہ کے، یہ پہاڑ اللہ کے، یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی، یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلیوں کی کڑک، بارش کا برسنا، برسٹوں کے برسنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ نافرمانی پہ ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کچھ آپ بتا کر گئے، کیا کچھ کھول کر گئے۔ وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بپھر گیا، ستلج بپھر گیا، چناب بپھر گیا، ان کو یہ کیوں بپھرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ۔ کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ۔ کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ۔ کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ۔ کتنے پانی میں غرق ہو گئے؟ کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے؟ کس نے کیا؟ اللہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم، عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف، کہ کوئی، اس کا اردو میں ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے، ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی۔ میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی۔ عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ تف ہے تمہاری عقل پر، اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے۔ برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم کرو۔ ایک پہلے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبختو۔ اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہ گئے ہیں، کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس میں نو چاہتے ماریا۔ جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں، اسے جب پتہ ہی نہیں ہے،
اس کو میں نے دنیا پھیری ہے، میں نے کتنے ملکوں میں میلاد النبی دیکھا ہے، پوری امت میلاد مناتی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو میلاد دیکھا ہے وہ ہے میلاد کہ لوگ ایسے عورتیں مرد نکل کر ڈانس نہیں کرتے، مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے تم اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور اس میں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر علماء اس میں اپنے ہمارے نبی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ہے میلاد النبی۔ یہ میلاد النبی تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ پھر جاؤ، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور کروڑوں روپے برباد کر دیے، اور ناچ گانے ڈانس، اس کا نام میلاد النبی؟ اپنے نبی کے سینے میں خنجر چپ کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں؟ محبت اس چیز کا نام؟ محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے، محبت جھک جانے کا نام ہے۔ محرم آتا ہے، یا حسین یا حسین، زنجیریں مار رہے ہیں، وہ چھریاں چلا رہے ہیں، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ دکھ حسین ہے کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو، اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو، اور نہ شراب چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، نہ جھوٹ چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، میلاد النبی مناؤ، نہ حرام چھوڑو، نہ رشوت چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، اس کا نام میلاد ہے۔ میں نے کتنے ملکوں میں دیکھا صحیح میلاد، صحیح میلاد۔ ابو المظفر البکری عراق کا بادشاہ تھا، 598 ہجری میں اس نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا، اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا، ہر سال وہ میلاد مناتا تھا۔ ایسی میلاد نہیں ہوتی، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا؟ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، مجھے میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائی، خسرے ناچ رہے تھے، لڑکے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ کیوں اپنے نبی کا دل زخمی، پہلے وہ زخمی ہیں امت کے حالات دیکھ کر، کیوں ان کو دکھ دیتے؟ کیوں ان کے نام پر شرافت کی قبا کو دھجیاں بکھیرتے ہو، اور دین کو مذاق اڑاتے ہو، اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر سمجھ کے نیکی کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ مجھے نقد رقم چاہیے اور میں پردیسی آدمی ہوں، میرا گھر دریا کے پاس کے بستی میں ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا اس پر گواہ کون ہے؟ قرض چاہنے والے نے کہا اللہ میرا گواہ ہے۔ پھر دوسرے نے کہا پھر آپ کا کفیل کون ہے؟ جواب دیا کہ اللہ میرا کفیل ہے۔ اس نے کہا کتنے چاہیے؟ قرض چاہنے والے نے کہا 300۔ اس کو دے دیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جب قرض واپس کرنے کے لیے آئے تو دریا میں زبردست تیزی چل رہی تھی، کشتیاں کھڑی ہوئی تھی، تو یہ سر پکڑ کر دریا کے کنارے بیٹھ کر فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ، میں نے آپ کو اپنا گواہ بنایا تھا اور وکیل بنایا تھا، اب مقرر وقت پر نہ پہنچ سکا تو تیری گواہی جھوٹی ثابت ہوگی۔ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا، آگے کام تو کر دینا۔ ایک بڑا تنکا لکڑی کا پڑا ہوا تھا، اس کو اندر سے کھودا اور پیسے کی تھیلی اس میں ڈالی، اور ساتھ میں اس نے پرچے پر لکھ کر ڈالا کہ دریا میں توغنائی کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، اس لکڑی میں ڈال رہا ہوں، اور جس کو کفیل اور گواہ بنایا تھا اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو تجھ تک پہنچا دے، اور لکڑیوں کو دریا میں ڈال کر خود گھر چلا گیا۔ دوسری طرف لیندار کشتی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب کوئی کشتی نہیں آئی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، جھوٹا اور وعدہ خلاف نکلا۔ جب واپس جانے لگا تو لکڑی نظر آئی، تو کہا چلو گھر کے لیے ایندھن تو ہاتھ آ گیا۔ وہ لکڑی دریا کے موجے سے چیرتی اس کے پاس دریا کے کنارے کھڑی ہو گئی، پھر اٹھا کر گھر لایا، پھر چیرنے کے لیے کلاڑا لے کر آیا۔ 2-3 مرتبہ کلاڑی اس لکڑی پر پڑی تو چھن کرتے ہوئے کچھ درہم باہر آنے لگے۔ پرچی اٹھا کر پڑی، اس کو بقایا بھی مل گیا۔
کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی آیا اور کہنے لگا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے اس طرح کر دیا تھا، اب اگر وہ رقم نہ پہنچی ہو تو یہ لے لو۔ اس نے کہا الحمدللہ، جس کو تم نے وکیل اور گواہ بنایا اس نے وہ رقم بھی پہنچا دی اور ایندھن بھی پہنچا دیا۔ میرے دوستو، ہم دین پر چلے اور دین کا کام کرے، اللہ کی قسم اللہ کا غیبی نظام حفاظت کرے گا۔ اب بتاؤ بھائی، اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلا مارکا ہے کہ جس میں حق و باطل ٹکرائے وہ بدر ہے۔ بدر اسلام کا ایک بنیادی سنگ میل ہے، سنگ میل جہاں سے اسلام بنی۔ ایک طرف پورے ہتھیاروں سے لیس فوج کھڑی ہوئی ہے، 1000 آدمی ہے جن میں 300 گھوڑا سوار ہے، 700 تلوار والے ہیں، باقی نیزے والے، اور ادھر 313 آدمی کھڑے ہیں۔ یہ 300 بغیر کسی تیاری کے نکلے ہیں لڑائی کے لیے، نہ ذہنی طور پر تیار ہے نہ ہتھیار ہے۔ سارے لشکر میں 8 تلواریں ہیں، 700 تلواریں اور 8 تلواروں کا کیا مقابلہ ہے؟ 300 گھڑ سوار اور 2 گھڑ سوار، کیا مقابلہ ہے؟ 60 اونٹنیاں، یہ کل سامان جنگ ہے بدر کی لڑائی کا، کل سامان جنگ، اور 1000 مسلح ہے اس زمانے کے سارے ہتھیاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا نبی سجدے میں پڑا ہوا ہے، ان کو تو نے مار دیا تو پھر میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ الفاظ بدر کے صحابہ کی عظمت کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ ایسے بنیادی لوگ ہیں، اور اس دن جو روئے ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، اور ادھر سب نے بھی مانگا، سب مانگ رہے یا اللہ تو ہی کرے گا، تو ہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، کافر 1000، فرشتے بھی 1000۔ ایک بات سمجھائی، کہا فرشتوں کو نہ سمجھانا، یہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے، کام اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ دوسری مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے نیند دی، سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے سو گئے، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ تیسری مدد آئی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، شیطان کے وسوسے سے دور ہوئے اور استقامت کے وسوسے سے دور ہوئے اور استقامت ہو گئی، قدم جم گئے اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر 5ویں مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دے دیا۔ فرشتے آتے تھے لیکن لڑتے نہیں تھے ہمیشہ۔ جنگ بدر میں فرشتے لڑے تھے، یہ جنگ پہلی جنگ تھی جس میں فرشتوں نے آ کر لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ان کی گردنیں کاٹنا اور ان کے ہاتھ کاٹنا۔ تو کہاں 313 اور کہاں 1000۔ جب لشکر آمنے سامنے ہونے لگے تو ایک ہوا چلی، ایک زور کی ہوا آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ آپ نے کہا جبریل علیہ السلام آ گئے فرشتوں کے ساتھ۔ پھر ایک دوسری ہوا آئی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میکائیل علیہ السلام آ گئے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے منٹوں پانسا پلٹ کر دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔